بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سرسری چینل۔ سلسلہ سوال و جواب نمبر 4 ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات دوں گا، اور آپ اگر مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے جو تبصرہ خانے ہیں وہاں اپنا سوال لکھ لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوال کو بھی جواب کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور اس طرح کی دیگر علمی اور ادبی ویڈیوز مستقل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ محترم تیمور خورشید صاحب فرماتے ہیں، سر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ یہ مرزا کا ایک شعر رقم کیا ہے اور نیچے اس کے افعیل بھی لکھ دیے ہیں۔ تختی بھی ہو گئی، بس ایک چیز سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہ دل فروز، روز اور سوز کی زے کس اصول کے تحت وزن میں لائی گئی ہے۔ شعر لکھا ہے انہوں نے، جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ اس کے افعیل ہیں مفتعل، مفاعل، مفتعل، مفاعل۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی بھائی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور وزن تو آپ اس کا سمجھ ہی گئے ہیں اس شعر کا۔ بات یہ ہے کہ اردو شاعری میں، اردو عروض کے مطابق کسی بھی بحر میں ہمیں یہ اجازت دی جاتی ہے، یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے آخر میں ایک ساکن کا اضافہ کر دیں، خواہ وہ کوئی بھی بحر ہو، سالم ہو یا مضاحف بحر ہو، اور جتنی بھی بحریں ہیں ان سب کے آخر میں ہم ایک ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بحر متقارب ہے فعول 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 فعول، تو اب جو آخری فعول ہے اس کے آخر میں ہم ایک ساکن کا اضافہ کر کے اسے فعولان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل کا جو آخری مفاعل ہے اس کو ہم مفاعلان کر سکتے ہیں۔ تو اس اجازت کے تحت پہلے مصرعے کے آخر میں جو نیم روز ہے اس میں ایک ساکن کا اضافہ کیا گیا ہے، نیم رو، یہاں تک تو مفاعل پورا ہو گیا۔ آگے جو زا کا اضافہ ہے وہ ساکن ہے، اور ایک ساکن کا اضافہ ہم کسی بھی بحر میں کر سکتے ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ اب رہ گیا بیچ میں آنے والے دل فروز اور نظارہ سوز کی جو زا ہے وہ بھی مفاعل سے زائد ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بحر کے بیچ میں بھی ایک ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اجازت صرف ان بحروں میں ہے جن میں دو برابر حصے ہم کر سکتے ہیں، اور دونوں حصوں کے ارکان بالکل ایک جیسے نہ ہو، یعنی ایک تو مفرد بحر ہوتی ہے جس میں ایک ہی رکن بار بار آ رہا ہوتا ہے، ویسی بحر نہ ہو، اور اس میں دو برابر حصے ہوں۔ جیسے یہ بحر ہے، اس میں مفتعل مفاعل پہلا حصہ ہے اور پھر مفتعل مفاعل دوسرا حصہ ہے۔ تو اب یہ وہ بحر ہے جس کے تمام ارکان ایک جیسے نہیں ہیں، اور نیز اس میں دو برابر حصے ہم کر سکتے ہیں، بخلاف فاعل 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 کے کہ اس میں سب ایک جیسے ارکان ہیں، اور مزید بخلاف مفعول فاعلات مفاعیل فاعل کے کہ اس میں اگرچہ تمام ارکان الگ الگ ہیں مگر اس میں دو برابر حصے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دو شرطیں اگر جس بحر میں پائی جا رہی ہوں کہ اس کے تمام ارکان ایک جیسے نہ ہوں اور اسے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہو، تو گویا اس کا ہر مصرع دو مصروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں پہلے حصے کے آخر میں بھی ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایسی بحروں میں پھر شکست ناروا بھی ناجائز ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے اس کا یہاں موقع نہیں ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں معلوم تو آپ نیچے سوال کر سکتے ہیں، اگلی ویڈیو میں شکست ناروا کا بتا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ساکن کے اضافے کی میں نے وجہ تفصیل سے بتا دی۔ جب وہ جمال دل فروز، پہلے مصرعے کے پہلے حصے کا آخر ہے، ایک ساکن کا اضافہ ہو گیا، اور آپ ہی ہو نظارہ سوز، دوسرے مصرعے کے پہلے حصے کے آخر میں ایک ساکن کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اس کو ہم ایک ساکن کے اضافہ نام دے سکتے ہیں، ورنہ علم عروض کے مطابق اسے مختلف اصطلاحی ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی تعریفیں ہیں، ان کی شرائط ہیں، اس تفصیل میں پھر صرف عروضی لوگ جاتے ہیں، ایک شاعر کو اس تفصیل میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ محترمہ نازیہ نیزی صاحبہ فرماتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، عمدہ سلسلہ بھائی، جزاک اللہ۔ آپ سے غالب کے شعر کے متعلق جاننا ہے کہ اس میں عیب تنافر موجود ہے؟ اس طرح کے عیب استاد شعراء کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک نو آموز لکھاری کو عیب تنافر کی جلد پہچان نہیں ہو پاتی، اور وہ تمیز نہیں کر پاتا کہ عیب تنافر کہاں درست ہے کہاں نہیں۔ اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ عیب تنافر کیا ہے؟ شکریہ۔ حروف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یارب کہ عمر خضر دراز، غالب کا شعر ہے، اور اس میں ان کو عیب تنافر محسوس ہو رہا ہے۔ اب عیب تنافر حروف مطلب میں تو نہیں ہے، مطلب مشکل میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ با اور میم جو ہیں وہ ہم مخرج ہیں اور دونوں متحرک ہیں۔ آگے نہیں فسون نیاز، فسون نیاز میں دو نون جمع ہو رہے ہیں، دونوں متحرک ہیں۔ یہ میں صرف ابھی جائزہ لے رہا ہوں، ابھی اس شعر پر حکم نہیں لگا رہا۔ آگے دعا قبول ہو یارب کہ عمر خضر دراز، اس دوسرے مصرے میں کوئی تنافر نہیں ہے۔ دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تنافر اور ایک ہے عیب تنافر، دونوں الگ الگ ہیں۔ تنافر یہ ہے کہ ایک جیسے مخرج والے حروف، یعنی جن کی ادائیگی ایک جیسی ہو، وہ متحرک صورت میں ایک ساتھ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ متحرک صورت میں دو ہم مخرج ایک ساتھ آ جائیں تو یہ تنافر کہلاتا ہے۔ اب ہر تنافر عیب نہیں ہوتا، بلکہ تنافر کی پھر تین قسمیں بن جاتی ہیں، خوبی، عیب اور نہ خوبی نہ عیب۔ تو وہ تنافر یعنی ہم مخرج حروف کا ایک ساتھ ایسے آنا کہ وہ اچھے لگیں، ان کی ادائیگی میں ایک قسم کا لطف محسوس ہو، تو پھر یہ خوبی ہے، اور اسے ہم صنعت تکرار بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ادائیگی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہو، الفاظ کا زبان سے ادا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہو، تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہاں عیب تنافر ہے۔ اور اگر نہ ادائیگی مشکل ہو رہی ہو نہ اچھی لگ رہی ہو، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہاں تنافر تو ہے، مگر نہ یہ خوبی ہے نہ یہ عیب ہے۔ حروف مطلب مشکل، تو یہ مطلب مشکل میں ادائیگی نہ با اور میم کی جو ایک ساتھ ادائیگی ہے، یہ نہ اچھی لگ رہی ہے اور نہ بری لگ رہی ہے، تو اسے ہم نہ خوبی کہہ سکتے ہیں نہ عیب کہہ سکتے ہیں۔ فسون نیاز میں جو دو نون متحرک ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، ان کی ادائیگی کسی قدر اچھی لگ رہی ہے، تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نون کی جو تکرار ہے وہ ایک طرح کی خوبی شمار ہوگی اس شعر میں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ اس شعر میں عیب تنافر نہیں ہے، کجا یہ کہ اس میں ہم شدید عیب تنافر کا دعویٰ کریں، جیسا کہ بعض لوگ روانی میں کہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ایک بات مزید میں بتا دوں کہ دیگر وہ حضرات جنہیں علم نہیں ہے کہ عیب تنافر کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، دو ہم مخرج حروف متحرک ہونے کی صورت میں ایک ساتھ آ جائیں۔ نمبر دو، ایسے متحرک حروف کا ایک ساتھ آنا ادائیگی میں مشکل ہو۔ جہاں آپ یہ دو قیدیں دیکھیں وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں عیب تنافر ہے، ٹھیک ہے؟ دو ہم مخرج ایک ساتھ آ گئے مگر ان میں سے ایک ساکن ہے ایک متحرک ہے، تو اس صورت میں بھی عیب تنافر نہیں ہوگا۔ اور اگر متحرک ہم مخرج ایک ساتھ آ جائیں اور ادائیگی آسان ہو تب بھی ہم عیب تنافر کا اس پر حکم نہیں لگائیں گے۔ پھر یہاں ایک مزید بات قابل توجہ یہ ہے کہ عیب تنافر میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ کسی کو کسی مقام پر دو ایک جیسے حروف کی ادائیگی مشکل لگ رہی ہوگی اور کسی کو اچھی لگ رہی ہوگی، کسی کو نہ مشکل لگ رہی ہوگی نہ اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی شعر میں جب تنافر پایا جا رہا ہوگا تو اس میں کوئی یہ کہے گا کہ یہاں تنافر کا عیب پایا جا رہا ہے، کوئی کہے گا صنعت تکرار پائی جا رہی ہے، اور کوئی یہ کہے گا کہ یہاں کچھ بھی نہیں پایا جا رہا۔ تو یہ اختلاف آراء یہاں عین ممکن ہے کیونکہ طبیعتیں مختلف ہیں اور اس چیز کا تعلق طبیعت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3،
افضل خان بنیری صاحب فرماتے ہیں کہ بہت پسند آئی ویڈیو، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات ماشاء اللہ بہت زیادہ میرا تعاون کر رہے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ متحرک ہیں، اور آگے چل کر جب یہ چینل اگر اٹھ جاتا ہے اور مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اس تعاون کا بھرپور صلہ عطا فرمائے. آپ ہو گئے، محترمہ نازیہ نیزی صاحبہ ہو گئیں، اور دیگر حضرات ہو گئے، بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آگے آپ نے سوال کیا ہے واو مجہول، واو مجہول، واو لین اور مدہ کی وضاحت کیجیے. آپ ماشاء اللہ خود صاحب علم انسان ہے، اور میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا علم ہوگا، اور آپ نے دوسروں کی سہولت کے لیے سوال کیا ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جواب دے دیتا ہوں کہ واو کی اسی طرح یا کی 3 قسمیں ہیں: مجہول، معروف اور لین. ٹھیک ہے، واو مجہول، واو معروف اور واو لین. اسی طرح یا معروف، یا مجہول اور یا لین. مجہول اور معروف کے جو اچھا پھر یہ تینوں واو اور یا ساکن ہوتے ہیں. واو اگر متحرک ہو یا اگر متحرک ہو تو اسے نہ مجہول کہتے ہیں، نہ معروف کہتے ہیں، نہ لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واو اور یا کی جو یہ تقسیم ہے یہ ساکن ہونے کے اعتبار سے ہے. پھر جو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ایسے واو کو واو لین کہتے ہیں. اسی طرح جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ایسی یا کو یا لین کہتے ہیں. واو لین کی مثال جیسے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں شوق، ذوق، یہ اصل میں ہے الشوق. عربی زبان کا لفظ ہے الذوق. دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے جو شین ہے اس پر زبر ہے. اسی طرح ذوق میں واو ساکن سے پہلے ذال پر زبر ہے، تو یہ واو لین ہے. اسی طرح یا لین کی مثال جیسے حی، زندہ کو کہتے ہیں، تو یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہا ہے اس پر زبر ہے. اچھا، اب اگر پہلے والے حرف پر واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ معروف ہوں گے یا مجہول. پھر ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر انہیں تھوڑا ٹیڑھا کر کے ادا کیا جائے تو یہ مجہول ہوتے ہیں، اور اگر ٹیڑھا کر کیے بغیر ادا کیے جائے تو یہ معروف ہوتے ہیں. جیسے چور اور چور میں کیا فرق ہے خود اندازہ لگا لیں، ادا کرنے سے پتہ چل رہا ہے. دونوں میں واو چور اور چور دونوں میں واو ایک میں مجہول ہے اور ایک میں معروف ہے، لین کسی میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں 6 پر پیش ہے. ٹھیک ہے، مگر چور میں واو کو ٹیڑھا کر کے ادا کر رہے ہیں، لہذا یہ واو مجہول ہے، اور چور میں واو کو بغیر ٹیڑھا کیے ادا کر رہے ہیں، اس لیے یہ معروف ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یا معروف اور یا مجہول کی مثالیں جیسے پیٹ اور پیٹ. ٹھیک ہے، پیٹھ اور پیٹ ان دونوں میں یا ہے. پیٹ میں یا مجہول ہے کیونکہ اسے ٹیڑھا کر کے ادا کیا جا رہا ہے، اور پیٹھ میں یا معروف ہے کیونکہ اسے ٹیڑھا کر کے ادا نہیں کیا جا رہا. پیٹ میں بھی پے کے نیچے زیر ہے، اور پیٹ میں بھی پے کے نیچے زیر ہے. تو یہ اس کی میں نے مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی دیگر علمی اور ادبی مفید ہمارے سلسلے سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوال کو جواب کے ساتھ شامل کیا جائے تو آپ وہ سوال اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں پیش کیجئے، بلا تکلف پیش کیجئے، انشاءاللہ ضرور شامل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.